یعلمون اور وہ جان لیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہی کے حق ہے المبین ظاہر کرنے والا. ہاں سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. اور کوئی بھائی پڑھ لے. یوم تشهد علیہم السنتهم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اور جس دن گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کے زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں جو وہ عمل کرتے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان سورۃ النور، اللہ هو الحق المبین. سورہ نور نکال کر. اس دن اللہ پاک پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی حق اور حق کو ظاہر کرنے والا. اور آپ پڑھیں. یوم تشهد علیہم السنتهم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی یہ لوگ یہ گواہی کیوں دیں گی؟ بما اس وجہ سے کہ کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. جس دن پورا بدلہ دے گا اللہ ان کو. پورا بدلہ دے گا کہ اللہ پورا بدلہ دے گا اللہ جو حق پر ہے، جو حق ہے یعنی کہ جو صحیح بدلہ ہے وہ دے گا ان کو اللہ. اور وہ پہچان لیں گے ان اللہ الحق المبین کہ اللہ حق ہے، کہ اللہ حق ہے ظاہر کرنے. سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے، خوب واضح کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بات. یعنی ایک قاضی کی بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ بات کو واضح کرتا ہے نا. ہاں تو اللہ تعالیٰ تو قاضیوں کے قاضی ہیں، یعنی کہ پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیتے ہیں. آج والی آیت رکوع پورا کر دے گی، آگے پھر گھریلو زندگی کے اوپر ہی اور احکام شروع ہو رہے ہیں. نادرہ پڑھ لیتے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. اس کا ترجمہ دیکھیں. الخبیثات للخبیثین آیت نمبر 26 ہے. خبیث
لفظ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو انتہا درجے کے گندے لوگ ہوں، چاہے وہ باطنی طور پہ ہوں چاہے زبانی طور پہ ہوں۔ انتہا درجے کا جو گندہ آدمی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خبیث لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد، خبیث سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر الزام لگانے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ خبیث کہا ہے۔ تو وہ خبیث ہو سکتا ہے کہ وہ زنا نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ زنا نہ کرتے ہوں، لیکن ان کی زبانیں زنا والی باتیں کرتی تھیں، تو یہ بھی خباثت سے کم نہیں ہے، اس کو خباثت کہا ہے اللہ رب العالمین۔ اور خباثت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء کی جو دعا ہے اس میں بھی خبیثوں سے اور خبیث مؤنث سے دونوں سے پناہ مانگی، تو وہ بھی یعنی کہ جو جن سے پناہ مانگی ان کی فطرت میں خباثت موجود ہے، شیطان، جن، تو وہ ان کی فطرت میں خباثت ہے۔ تو یہ خبیث جو ہے نا، انتہا درجے کا گندہ آدمی، چاہے وہ زبان کا ہو چاہے وہ دل کا ہو چاہے وہ اپنی شرمگاہ کا ہو، تو وہ انتہا درجے کا جو گندہ آدمی ہوتا ہے اس کو خبیث اور خبیثات کہا جاتا ہے۔ الخبیثات گندی عورتیں، خبیث ان کی جمع ہوتی ہے خبیثون مذکر میں، مؤنث ہوتی ہے اس کی خبیثات۔ للخبیثین وہ گندے مردوں کے لیے ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون اور گندے مرد للخبیثات گندی عورتوں کے لیے۔ یہ ہر طرح سے جو گندہ بندہ ہے وہ کسی اچھے بندے کو تو تلاش نہیں کرے گا، الا یہ کہ اس نے کبھی اچھا کام کرنا ہو، پھر وہ اچھے بندے کو تلاش کرے۔ تو اسی طرح گندی عورتیں ہیں، وہ بھی اپنے معاملات میں گندے مردوں کو ہی تلاش کرتی ہیں۔ تو رب العالمین نے یہاں پہ بات کو واضح اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک آدمی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہیں، تو اس کو تو اللہ رب العالمین نے پاک کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نجاست کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدہ عائشہ پر الزام لگا ہے نا، تو کہا کہ وہ تو اگر تو وہ لوگ اس معاملے میں سچے ہو بھی جائیں تو رسول کے گھر میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گندی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہو، نبی کی صحبت میں ہو، نبی کی ازدواجی زندگی میں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ رب العالمین کے بہت قریب لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر کچھ لوگ، یہ لفظی ترجمہ سمجھ آیا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا، یہاں پر جسمانی گندگی اور جسمانی پاکی بھی مراد ہے، زبان کی گندگی اور زبان کی پاکی بھی مراد ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو خبیث لوگ ہیں، جو گندی باتیں کرنے والے ہیں، وہ گندی باتیں کرنے کے لیے گندی عورتوں کو ہی ڈھونڈتے ہیں، اور جو پاک لوگ ہیں وہ پاک باتیں کرتے ہیں، صاف ستھری باتیں کرتے ہیں اور وہ صاف عورتوں کو ہی ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ان کی صحبت میں، ان کے رابطے میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کو بات کو واضح کیا۔ یا اس کا ایک تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد دنیائی زندگی نہیں ہے، اس سے مراد اخروی زندگی، آخرت میں قیامت والے دن جو پاک لوگ ہیں وہ پاک عورتوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کو حوریں ملیں گی وہ پاک ہوں گی، اور جو گندے لوگ ہیں ان کو جہنم میں بھی گندی عورتیں ملیں گی۔ یا ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو پہلے والا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو گندے لوگ ہیں وہ اپنی باتوں میں، اپنی حرکتوں میں گندی عورتوں کو تلاش کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ رابطہ استوار کرتے ہیں، اور جو پاک مرد ہوتے ہیں ان کے رابطے میں اور ان کے عقد میں پاک عورتیں ہی
ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، اس وجہ سے آپ کے عقد میں کوئی خبیث عورت نہیں ہو سکتی، اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ کچھ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کہ ان کی بیویاں کافرہ تھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دو چیزیں نا، ایک تو کفر ہے اور دوسرا آ جاتا ہے کہ خباثت۔ خباثت مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے، اور جو بندہ کافر ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ خبیث بھی ہو۔ جو بندہ کافر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ گندا بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور خباثت ہونے کے لیے کفر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ مسلمان بندہ بھی خباثت کر سکتا ہے۔ جنہوں نے الزامات لگائے تھے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے نا، منافقین، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ کافرہ تھیں، لیکن گندی عورتیں وہ بھی نہیں تھیں۔ جو انبیاء کی بیوی کافرہ تھیں، یعنی کہ وہ ان کے دین پر نہیں تھیں، لیکن عزت و آبرو کے اندر وہ بھی گندی نہیں تھی، وہ بھی پاک دامنہ تھی۔ تو اس وجہ سے نیک مرد جو ہوں گے ان کے لیے نیک عورتیں ہی ہوں گی، جو گندے مرد ہوں گے ان کے لیے گندی عورتیں ہوں گی، یہ اس میں کہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اولئک، کون سے اولئک؟ یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، کون سے؟ الطیبات، طیبین، طیبون، طیبات، مبرؤون، بری کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ بری کیے ہوئے ہیں، مما، اس سے، کس سے؟ جو انہوں نے خباثت کی ہے، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، یہ لوگ اس ساری چیزوں سے بری کیے ہوئے ہیں۔ یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ یہ لوگ طیبات، پاک لوگ اور پاک عورتیں جو بھی ہیں، یہ بری کیے ہوئے ہیں اس سے جو یہ کہتے ہیں، یہ والے خبیث لوگ جو ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے، طیبات اور طیبین، طیبون کے لیے، لہم مغفرۃ، بہت بڑی بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ باعزت روزی ہے، یا دوسرے لفظ میں ان کو سمجھ جاؤ کہ ان کو عزت کی روزی ملتی ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ رب العالمین سے رزق مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا، کہ اللہ تو ہمیں رزق دے، ان اللہ هو الرزاق، کہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ تو رزق صرف مال کی صورت میں نہیں آتا، رزق اولاد کی صورت میں بھی آتا ہے، اور رزق عزت کی صورت میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو ان کو باعزت روزی ملے گی، یعنی کہ باعزت رزق ملے گا۔ وہ رزق کیا ہے؟ مبرؤون، کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بری قرار دے دیا ہے دنیا کے اندر ہی، کہ بھئی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ بری لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ دوسری ان کو عزت کیا ملے گی؟ کہ جب ان کا نام لے کر کوئی ان کے بارے میں بری بات کرے گا تو آگے سے بندہ کیا کہہ دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاک ہستیاں ہیں، ان کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا ہے۔ تو یہ بھی باعزت رزق ہے، یعنی کہ کسی بندے کو اللہ رب العالمین اتنی عزت عطا کرے کہ اس کے خلاف کوئی الزام لگائے تو اگلا بندہ قبول ہی نہ کرے، یار یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے نا اس طرح، یعنی کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوتی ہے، لوگوں کی زبانوں میں، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ بری بات کرے، کوئی اور ان کے ساتھ بات کرے، تو آگے سے بندہ کہتے ہیں یار وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ رزق کریم ہے، باعزت رزق۔ تو اس کا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی کہ اللہ رب العالمین یہ لوگوں کو، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے کہ انبیاء کی بہت عزت ہوتی ہے، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، ان کی تو بالکل عزت کرنی چاہیے، چاہے ان کے بارے میں باتوں میں ہو یا جس طرح کے ہو، ان کی یہ عزت ہونی چاہیے۔ خبیث، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے،
پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اچھا یہ دو مرتبہ اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گندگی اور پاکی یک طرفہ ہوتی ہے، عورت پاک ہوتی ہے، مرد گندا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کے عقد میں ایک ایسی عورت ہے کہ جو پاک دامنہ ہے، لیکن مرد کے اندر غلطیاں موجود ہیں، وہ باہر اور بھی معاملات کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتی ہے کہ مرد پاک ہوتا ہے اور اس کی عورت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گندی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں طرف بیان کیا ہے کہ یہاں جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ پاک دامن مردوں کو چاہتی ہیں، اور اسی طرح پاک دامن مرد جو ہیں وہ پاک دامن عورتوں کو چاہتی ہیں۔ یہاں دونوں طرفہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ سارے کے سارے پاک ہیں، اور ان کے عقد میں جو عورتیں ہیں وہ بھی پاک ہیں، اور یہ پاکی دامنوں مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ تو جو دوسرے ہیں خبیث ہیں وہ خبیثوں کو پسند کرتے ہیں، اور خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث عورتوں کو پسند کرتی ہیں، یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں یہ معاملہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا، یہی لوگ ہیں مبرؤون، اسم مفعول کا صیغہ ہے کہ بری کیے ہوئے ہیں، ان کو بری کر دیا گیا ہے، مما ان باتوں سے یقولون جو یہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے بہت بڑی بخشش بھی ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے باعزت روزی بھی ہے۔ کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو وہ پوچھ لیں، یا کوئی مفہوم سمجھ نہ آیا ہو۔